میری گردن کٹ دیو والوی میں کو اللہ دے قرآن تے یقین ہے میں پیریں دا تھڈا مریں دیکھنا وڈے بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو قابل احترام بیٹھے ہو چھوٹے بچے بیٹھے ہو میں نہیں چاہتا کہ تھوڑا وقت ضائع تھی وے میں نہیں چاہتا کہ میرا وقت ضائع تھی وے اساں چاہتے ہیں کہ سارے پلے کشے پوے تے اللہ راضی تھی پوے آکھو انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے وعدے کرنا لے کون ہو بھائی بالآخر آپ نے فرمائے دیکھ گنو اگر تو سا نیوے اڑ دے نا میں کو اتنا پتہ لگ گئے تا نبانی العلیم الخبیر اللہ میں کو وحی دے ذریعے ہر خبر دے نہ رہا دے اللہ میں کو توارے نان ڈاس دیتے وال چنگی نہ تھی سی شاباش کیڑے ہو کھڑے تھی وہ انہیں پتہ لگ گئے بھئی نبی ہے اللہ دی وحی آ سکتی ہے اپنی اپنی جگہ تے کھڑے ہو گئے صحیح اساں آسے آپ نے فرمایا دہراؤ اپنے وعدے کیوں آپ نے دوبارہ رپیٹ کروائیں تاکہ انہیں کوئی پتہ لگے جڑے بیٹھن تھے دہراؤ انہیں والا اپنے وعدے دہرائے میں نہیں دہرائیں دا وقت کہیں نہیں پہلے تو سا سن چکے ہو ترہین دے وعدے سنن دے بعد نبی پاک نے فرمائے تو آدھئی میں رات دا سمسا کہنا میں اللہ دا پیغمبر ویاں معصومن الخطا ویاں جنت دا سردار ویاں رب دا محبوب ویاں سید الانبیاء والمرسلین ویاں تاجدار ختم نبوت ویاں میں رات دا سمدہ ویاں عبادت بھی کرنا تو میرے کے ود آ گئی کیا تو کونیں جڑا ساری رات عبادت کرنا لائیں علی جسد کا علی کا حق تیرے اتے تیرے وجود دا بھی رب نے حق بنائے کو آرام دیونا پندے جے کوئی میری امت دے وچو بندہ ساری رات عبادت کرنا راسی تے سمسی کہنا ان دی عبادت اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی تایا کہ میں روزہ رکھ سا تا چھوڑے سا کہنا مسلسل رکھدا رہا سا میں نبی پاک نے روزہ رکھیا بھی ہے چھوڑا بھی ہے انا اسومو وانا افطر میں ہکلی رکھدا بیڑی چھوڑے نا بیڑی رکھدا بیڑی چھوڑے نا تو میرے کے ود آ گئی کیا تو آدھی میں روزہ رکھ سا تے چھوڑے سا کہنا جیڑا بندہ من سامت دہر جیڑا ہمیشہ دا روزہ رکھے وقفہ نہ کرے حالانکہ روزہ اتنی وڈی عبادت ہے اللہ دیں دی جزا میں آپ دے سا لیکن نبی پاک فرمائے دے پن ہمیشہ جیڑا بندہ روزہ رکھے چکاوے نہ ویچ ناغا نہ کرے کیونکہ میں ناغے کی تن جیڑا ناغا نہ کرے ہمیشہ روزہ رکھے جمعہ چھن چھن اتوار سوار منگل بدھ خمیر خوشی غمی سفر حضر ہر ویلے گرمی سردی جڑا روزے رکھی راوے نبی پاک نے فرمائے انجے بندے دا روزہ اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں اور تریجی بات جڑی میرے موضوع نال تعلق رکھ دی آپ نے فرمائے تساں کیا دے وسا نکاح کہنا کرے سو نکاح ان نکاحو من سنت نکاح میرا طریقہ ہے نکاح میری سنت اور ایک بھی حدیث نبی پاک نے فرمائے کچھ چیزیں ایسے ہیں جنہاں پچھلے نبییں دیا بھی سنتا ہے جنہیں چیک مسواک کرانے خوشبو لاوانے نکاح کرانے نکاح پچھلے نبییں دی بھی سنت ہے میری بھی سنت ہے فمن راکبہ ان سنتی فلیسا منی جڑا میری این سنت کے منہ مڑے سی اندھا میرے نال کوئی تعلق نہیں میں نہ کو حوض کوثر پی لے سا نہ میں ان دی سفارش کرے سا نہ میری وہ امت شامل ہے نہ میں کو اپنے جھنڈے تلے جگہ دے سا نہ میرا اندھے نال واسطہ ہے نہ اندھا میرے نال واسطہ ہے وہ ساری زندگی دھکے ودا کھاوے جڑا نکاح دا انکار کرے نکاح سنت ہے اور نکاح دے بڑے فائدے اور نکاح حکم ہے میں جڑی آیت کریمہ خطبے پڑھی میں قرآن کریم دی آیت علماء موجود ہیں رب نے فرمائے فن کے حو ما تاب لکم من النساء یہ حکم ہے فن کے حو یہ امر دا سیغہ ہے اور تو پتہ ہے اللہ دا جڑے والے حکم ہوئے وہ وجوب واسطے ہوں دے یعنی فرض ہے حکم ہے نکاح کیتے کرو نکاح کیتے کرو یہ تو حکم ہے اللہ دا حکم ہے اور این لفظ فن کے ہو کے پتہ لگ دے نکاح فرض ہے اور ان نکاح من سنتی کے پتہ لگ دے نکاح سنت نکاح کتاب و سنت دا شعار ہے نکاح عظیم دعوت دا نہ ہے نکاح حیا دا نہ ہے نکاح برکت دا نہ ہے نکاح گٹھ جوڑ دا نہ ہے نکاح اتفاق اور اتحاد دا نہ ہے
نکاح پیغمبر علیہ السلام دی شریعت تے عمل کرن دا نہ ہے، نکاح بھرم دا نہ ہے، نکاح شرم دا نہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نکاح کرے ان دے فوائد کیا ہے؟ میں تیرے سامنے قرآن پڑھدا تے کو سمجھاون دی کوشش کرے سا، اگو تواری مرضی ہے، قرآن چلنے نے فائدے دسا۔ جیڑا بندہ نکاح کرے، اساں تا نکاح مدت تھی گئی ہے، کیوں نہیں سے کیتے؟ بھی بال ساڈا جہاں پڑھدا ہو، کیوں نہیں سے کیتے؟ بھی بال ساڈا جہاں اپنے پیریں تے نہیں کھڑا تھیا، نکاح کیوں نہیں سے کیتا؟ اجاں بال سارے دی گزران نہیں چل لی۔ یہ اللہ دی قسم ہے، سارے ہندوانہ بہانے ہیں، شریعت دی مخالفت اچ بہانے ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں سارے۔ پورے قرآن پاک دے 3 سپارے کی تھائیں کہنے لکھیا کھڑا بال توارے دی نوکری لگے تے تسا نکاح کرائے۔ پوری شریعت دا ایک ایک ورق تسا کھولو کی تھائیں کہنے لکھیا کھڑا بال دی تعلیم پوری تھیوے تے نکاح کرائے۔ پورے دین کی تھائیں کہنے لکھیا کھڑا بال روزی روٹی جو کا تھیوے تا نکاح کرائے۔ غلط بات ہے۔ نکاح کرنا پیو ماں واسطے اولاد دا نکاح پیو ماں واسطے فرض ہے، ذمہ ہے، شامل ہے، حق ہے۔ پیو ماں اپنی محنت نال اپنی اولاد دا نکاح کرے، اولاد دی کمائی نال نکاح کرن پیو ماں اپنا فرض پورا نہیں کرندا، یہ پیو ماں دی ذمہ داری ہے۔ نکاح کرن دے بعد اللہ ان دے روزی روٹی اچ برکت پیسی، نکاح دے بعد اللہ ان دی زندگی اچ برکت پیسی، نکاح دے بعد وہ اپنے پیریں تے کھڑا تھی سی، نکاح دے بعد او جانے تے ان دا کم جانے۔ نکاح کرنا یہ ابے دی ذمہ داری ہے، یہ اماں دی ذمہ داری ہے، یہ وارث دی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کرن دے فوائد رسائن۔ مالک کائنات نے قرآن کریم دے اندر فرمائے وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سننا چاہتے ہو؟ یہ قرآن پاک پڑھیں، ترجمے دے غور کرو، میں تھوڑا ٹائم ضائع نہ کرے۔ اللہ پاک نے فرمائے فَانْكِحُوا، بس تسا نکاح کرو، الایام منکم، عورتیں دے نال جنہیں توڑے وچوں انہیں دے نکاح کرو، جڑے کنوارین جڑے غیر شادی شدہ ہیں انہیں دے نکاح کرو، والصالحین من عبادکم و امائکم، اپنے جڑے نیکن توڑے مرد تے عورتیں نے سارے دے نکاح کرو۔ میں اللہ دا حکم ہے، یا اللہ روزی جوگے نہیں کیویں نکاح کری جے، روٹی جوگے نہیں کیویں نکاح کری جے، اگے ایسا ریڑی پھٹا چلا کے اپنا مشکل نال گزارا کریں دے ہیں، انہیں دا نکاح کری جے تے کیویں کری جے تا پھنسوے سوں۔ اللہ فرمے دے شیطانی بہانین، جے میں اللہ تے توکل کریں دے ہو، جے میں اللہ تے یقین کریں دے ہو، میں تو کو قرآن اچ پیادہ سے نا، اگر تسا نکاح چاکی تے اپنے بالیں دی بلوغت دے بعد، اگر تسا نکاح چاکیتے اپنے پتریں دی بلوغت دے بعد، اگر تسا نکاح چاکیتے اپنے عورتیں دے، یا اللہ جیا جیا نتیجہ کیا نکل سی رب دا قرآن پیا پڑھ دا، وال قرآن سنن دے بعد بہانے نہ بڑھاویں، قرآن سنن دے بعد ہیلے نہ بڑھاویں، کیونکہ جڑا قرآن سنن دے بعد ہیلے بڑھاوے وہ کفر دا ارتکاب کریں دے، وہ اللہ دی ذات دا انکار کریں دے، اللہ دے کلام دا انکار کریں دے، جیندے جیندے بچے جوانن وہ اللہ دے قرآن دی آیت یقین کرے۔ اللہ پاک نے فرمائے جے نکاح چا کرو تساں، نکاح کرنا توالی ذمہ داری ہے، یکونو فقراء، اگر نکاح کرنا لے فقیرن فقراء، اگر نکاح کرنا جیندہ ٹکر پورا کھینی، اگر نکاح کرنا جیندہ روزی پورا کھینی، یکونو فقراء، اگر انہاں دی دکان کھینی، انہاں دا روزی روٹی کھینی، اے اپنے پیریں تے کھڑے کھینی، جیا جیا اللہ ٹھیک پیا دے ہو، اساں فقیر ہیں، سویر دیئے شام دی نہیں، شام دیئے سویر دی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمائے جے
جے میں رب دا آڈر من کے تسا نکاح چا کرو اپنے بالیں دے میں اللہ دا وعدہ یغنہم اللہ من فضلہی میں اللہ اپنے فضل نال تواڈی فقیری مکا کے تو کو غنی تبے بہا پیسہ عطا کر دے سان قرآن سچا ہے یا نہیں؟ کتنی عظیم بات ہے اللہ دی قسم ہے میں اپنی جان قربان کرا رب دے قرآن تے میرے سامنے ہزار ہیلے بناؤ میں کہوں اللہ دے قرآن تے یقین ہے میری گردن کٹ دے ہو والوی میں کہوں اللہ دے قرآن تے یقین ہے میں پیریں دا تھڈا مرے نا تیرے رسم رواجیں کو میں تیرے سارے برادری دے رواجیں کو کنڈ دے پچھو سٹے ہوں میرے سر رکھی دے ہے تے اللہ دا قرآن ہے اللہ دی مننا یا تیری مننا اللہ دی مننا یا پڑھے لکھے لوگیں دے فلسفے مننا اللہ دی مننا یا میں تیری برادری دیا رسم منو اپنے جوگے تھی سن اپنے پیریں تے کھڑے تھی سن اللہ دی قسم رب دے قہر کو دعوت نے ونا لی گال اللہ پاک نے فرمائے ذرہ بھی دیر نہیں کرنی متا معاشرت والا تباہ تھی ونجے ذرہ بھی دیر نہیں کرنی متا معاشرت والا گندہ تھی ونجے ذرہ بھی دیر نہیں کرنی متا معاشرت والا غلیظ تھی ونجے ذرہ ہی دیر نہیں کرنی متا تواڈی شرمندگی بن ونجے ذرہ ہی دیر نہیں کرنی متا چٹی ڈاڑی نال تھانے ودے دے دے ہو ذرہ ہی دیر نہیں کرنی متا تواڈا بھرم مٹی مٹی ہو ونجے میں اللہ دے آڈر تے عمل کرے سو میں اللہ تواڈا بھرم بھی بچے سو یغنہم اللہ من فضلہ میں اللہ پاک تواڈی فقیری دور کر کے میں اللہ تواڈے دانے تے چول تے لگن تے روٹی چ بے بہا برکت پیدا کر دے سو میں اپنے پیو مادہ کلہ بال ہاں ایک بھرا جلے میرے والد محترم فوت ہوئے نا 85 میں انگلے 4-5 مہینے دامی لوگا دینے یہ شودہ رولوے سے میں تو کوئی ایک مثال دینا تھا والدہ صاحبہ اللہ انہوں دی زندگی برکت پاوے انہوں نے بڑی محنت کی تھی لوگ اندیاں مزدوریاں کر کر کے انہوں نے میرے تعلیمی خرچے برداشت کی تھے اساں تھی گی ہو سے کچھ پڑھ گی ہو سے میں آپ اپنی شادی کی تھی اپنے سسر کو میں وہ چاچا جی میرے فوت ہو گن انہوں نے خود ٹور گیا بھی میں نکاح کرنا چاہنا 2003 دی بات ہے تو میرا آخری سالہ درس نظامی دا دورہ حدیث کرنا پیام تو جدہ میں اے حدیث پڑھی ہے تو اے آیت پڑھی ہم تو سمجھی ہم میں کہ چاچا جی میں رشتہ کرنے شادی کرنی وہاں کہ بھی نہ تیرے پلے کشے تو نہ میرے پلے کشے میں کہ میں کو قرآن دی آیت تے یقین ہے نکاح کر دے ہو اللہ آپ میں غنی کر دے سی ہون ڈسو اللہ نے غنی کیتے کہ نہیں کیتا اللہ نے غنی کیتے کہ نہیں جڑے ویلے نکاح کہنا ہویا میری 800 روپیہ مہینہ تنخواہی ایک مسجد اچ میں نمازاں پڑھے نام تبال پڑھے نام شادی دے فوراً بعد خود بخود متولی صاحب نے 2500 کر دیتی اثرات شروع تھے کہ نہ تھے 3500 ہونتے اللہ اتنا دیں دے کہ میں تو اکوں حقیقت باتیں اندازہ ہی نہیں دا سکتا اے لوگیں دی غلط بات ہے اللہ دی قسم ہے غلط ہے کہ اپنے پیریں تے کھڑے تھی سن تپے کرے سن انجے جھگیں کو اللہ نہیں وسین دا اللہ فرمے دے اے پیریں تے تاں کھڑے تھی سن جدہ میرے قرآن دے فیصلے تے عمل کرے سن یغنہم اللہ من فضلہ یہ پہلا فائدہ ہی اللہ پاک فرمائے دے جے تُسا نکاح چا کیتے میں اللہ اپنے فضل نال تو اکو ہون تُسا اکسو اللہ کی میں ڈھیر دے سی ہی واسطے اللہ نے لفظ بھی اینچا ذکر کیتے جتا بندے دا موئی بند تھی ونجے اللہ پاک نے فرمائے من فضل ہی توارے داڑیے چ برکت میں اللہ نے اپنے فضل نال پاونی ہے میری فضل زیادہ ہے میری طاقت زیادہ ہے اگلی بات سنی ذرا جیڑا بندہ اللہ دا حکم من کے نکاح چا کرے نکاح دے اندر برکت ہے نکاح دے اندر روزی ہے نکاح دے اندر روٹی ہے نکاح دے اندر اتفاق ہے نکاح دے اندر عزت ہے نکاح دے اندر بھرم ہے نکاح شدہ شادی شدہ نوجوانوں میں
سارے علاقے تے محلے والے عزت دی نگاہ نال دے دن اگر وڈیری عمر دا بندہ بغیر نکاح دے ودا ہوئے ساری دنیا دے اتے شک کریں دیئے تے پا حیا نہیں گن دی نکاح نال عزت بن دیئے نکاح نال شریعت تے پابندی بن دیئے نکاح نال رشتہ داری اضافہ تھی دے نکاح نال محبت اضافہ تھی دے تو ساکھ سو مولی صاحب کتھا لکھیا کھڑے ایک خطابت دے جوشج بیٹھے آ دے ہو نانا اللہ دا قرآن ہے میں تیرے سامنے قرآن دا دوجا مقام پڑھنا چاہنا اللہ فرمائے دے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم